بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ معاشرتی مسائل کو اپنا موضوع بحث بناتے ہیں اور معاشرتی مسائل میں خصوصیت کے ساتھ ہم نے نکاح کے مسائل کو اپنی بحث کا موضوع بنائے رکھا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نکاح ایک مضبوط بندھن ہے جسے قرآن مجید نے میثاقاً غلیظہ کہا ہے، کہ مضبوط اور مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا رشتہ۔ اس رشتے کی قرآن و سنت میں کیا اہمیت ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کے کیا نقصانات ہیں معاشرے کو، ایک گھر کو، ایک فرد کو۔ اس موضوع پہ آج گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں مذہبی اسکالر محترم جناب عمیر الحق صاحب، اور ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون کال پہ موجود ہوں گے مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب، محترم جناب طلحہ عتیق صاحب، اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ کراچی یونیورسٹی سے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے اسٹوڈیو میں تشریف فرما مہمان محترم جناب عمیر الحق صاحب سے کریں گے۔ عمیر الحق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ کے مشکور ہیں، آپ تشریف لائے۔ نکاح ایک مضبوط بندھن ہے، اور اس بندھن کا اگرچہ دو الفاظ کے ساتھ ایجاب اور قبول، یہ دو الفاظ ہیں جس کے ساتھ اس رشتے کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس رشتے کی قرآن اور سنت میں کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور اپنی رائے دینے کا۔ آپ نے جو موضوع چنا ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کم علمی ہے، کم فہمی ہے، اور بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے۔ یہ جو رشتہ ہے اصل میں انسانی معاشرہ، اس کی بقا کا دار و مدار رشتوں کے تقدس پہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور انسان کے ساتھ جتنے بھی رشتے جڑے ہوئے ہیں، جی، اس کے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، باقی والدین والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ ہوں، وہ سب کے سب جبری ہیں۔ جی، وہ اللہ کی طرف سے ودیت کیے ہوئے ہیں، مطلب یعنی آپ کو اختیار نہیں ہے اپنے والد کو چننے کا، والدہ کو چننے کا، بہن بھائیوں کو چننے کا، اولاد کو چننے کا، ماموں کو چننے کا، چاچوؤں کو چننے کا۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں پیدا کر دیا ہے، اور انہی رشتوں کو آپ نے نبھانا ہے، وہی آپ کے رشتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی۔ اس کے مقابلے میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اختیار کرنا اور جس کو ختم کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں رکھا ہے۔ بے شک، بے شک، کہ انسان اپنی مرضی سے اختیار بھی کر سکتا ہے، اور یہ خدا نخواستہ اگر یہ گاڑی نہ چل سکے، اگر یہ رشتہ نہ چل سکے، تو اس کو ختم کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ گنجائش رکھی ہے۔ جی، لیکن یہ رشتہ اتنا اہم ہے، یعنی آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں اس حوالے سے تو آپ حیران ہوں گے کہ ارکان اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اتنی تفصیل سے ان کے ارکان، ان کی شرائط، ان کے طریقہ، ان کی سنن، ان کی تعداد وہ بیان نہیں ہوئی جتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں نکاح کو بیان کرتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ آیتیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت رکھی ہے۔ بے شک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اس رشتے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور اس رشتے کی قرب کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری گھر والیاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یعنی لباس عیبوں کو چھپاتا ہے، زینت ہوتا ہے، انسان کی شخصیت کا ایک عکاس ہوتا ہے، اور اس کی جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی حفاظت کا بہت زیادہ انسان خیال کرتا ہے۔ یعنی اتنی بلیغ اور اتنی مبارک تشبیہ، لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے اور جسم لباس کی حفاظت کرتا ہے۔ بالکل، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق۔ جی ہاں، بالکل۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کہ تمام مراحل کو، یعنی خود پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ترغیب دے رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ،
کہ بھئی کواروں کی، اپنے لونڈیوں کی، غلاموں کی شادیاں کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس میں تو یہ حکمت ہے کہ اگر خدا نخواستہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ شادی کر لیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، تو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امکان کو بھی رد کر دیا. اللہ تعالیٰ تشجیع دلا رہے ہیں. یعنی ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہ تم میں سے جو مالی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، لیکن جو نہیں رکھ پاتا تو وہ روزہ رکھے تاکہ اس کی حفاظت ہوتی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک جو ایک ہوتا ہے کہ ایک خوف ہوتا ہے اور ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو رد کرنے کے لیے شوق دلا رہے ہیں کہ اگر تم ذمہ دار ہوگے، اگر تم توکل کرنے والے ہوگے، اگر تم جو ہے قناعت پسند ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے پیدا کر دے گا. تو یعنی ایک کام کی تشجیع اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نہیں کرنا. عورتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مومنوں کو ترجیح دو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ مسلمانوں میں سے پاک باز عورتیں اور اہل کتاب میں سے پاک باز عورتیں تمہارے لیے نکاح کے لیے جائز ہیں. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ محارم کو چھوڑ کے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ ان محرم رشتوں کو چھوڑ کے اور شادی شدہ عورتوں کو چھوڑ کے اس کے علاوہ باقی ساری عورتوں میں سے تم کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. تم نے ان کے شرائط پھر بتا رہے ہیں کہ تم نے مہر دینا ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے جو ولی ہیں ان کی اجازت سے یہ نکاح کرنا ہے. یعنی ایک ایک جزئیہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ اور اس کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں کہ تم وعاشروہن بالمعروف. مولانا یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے نکاح کے بندھن کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا ہدایات دی؟ بالکل، یہ بھی ایک بڑا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے اس امت کے اوپر اور انسانوں اور مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کینلی اس کو بہت پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ ان مسائل کو جو ہے قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے. کہ مثال کے طور پہ پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقامات کی تعیین کر دی کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مختصراً ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو چلانے والا مرد کو بنایا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو تو بنانا تھا، کسی نہ کسی کو تو ہیڈ مقرر کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے، گھر کے سارے اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواتین کی صفات بیان فرما رہا ہے جو فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر بد اخلاقی کا اندیشہ ہو تو کس طرح تم نے اپنے گھر کو بچانا ہے، کہ ان کو اچھی طریقے سے نصیحت کرنی ہے، ان کو تھوڑا سا کولڈ شولڈر دینا ہے جسے بولتے ہیں، کہ ان سے ذرا کنارہ کشی اختیار کرنی ہے ان کی اصلاح کے لیے. اور یعنی بہت ہی یعنی علامتی طور پہ ان کو ڈرانے کے حد تک مارنے کی گنجائش ہے. وہ بھی نبی پاک نے فرمایا کہ جیسے مسواک سے کوئی کسی کو مارے. تو یہ اس بات کا بھی ایک آیت کوٹ کی تھی آپ نے، وعاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز میں معاشرت، اچھے انداز کے ساتھ رہو. تو یہ اسپیشلی کیا بیویوں کے لیے کہا گیا؟ بالکل، یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان کے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سفارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو تمہارے نصیبوں میں لکھا ہے ان کے ساتھ حسن معاشرت کی، ان کے ساتھ حسن خلق کی، ان کی دل جوئی کی، ان کو خوش رکھنے کی اللہ تعالیٰ سفارش کر رہا ہے. کتنی بڑی بات. اور اس سے اگلا بڑا عجیب ہے، وہ وعاشروہن بالمعروف کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ہو سکتا ہے ان میں تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، کوئی خصلت ناپسند ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اسی کے اندر تمہارے لیے اللہ بہت بڑی خیر جو ہے مقدر کر دے. یعنی کتنا اللہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ یہ گھر جڑا رہے. یہ ایک بہت بڑی حکمت والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی کہ اور اگر انسان سمجھنا چاہے تو بالکل جو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صرف اسی ایک چھوٹی سی آیت میں بہت بڑا سبق موجود ہے کہ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ایک انسان ہے اس کو اپنی بیوی میں بہت سارے عیب نظر آتے ہیں،
بالکل بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری ہوتی بھی ہیں اور بسا اوقات نہیں ہوتی، تو کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن كَرِهْتُمُوهُ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر کا پہلو رکھا ہوا ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک انسینٹو ہے، ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک کشش ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی پیشکش ہے کہ اگر تم میری اس بندی کے اوپر صبر کرو گے، اس کی کسی خامی کو تم برداشت کر لو گے، یا اپنی ناگواری کو اور اپنی بد مزاجی کو تم دبا کے اس کے گھر کی اور اس کی زندگی کی قدر کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا بڑا انعام دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، ہم ایمان رکھنے والے اگر یہ آیتوں کو، ان آیتوں کو، اللہ کے ان احکام کو سامنے رکھ کے اپنے جو جذبات ہیں ان کو قابو میں رکھ کے، اپنے اخلاق کو سنوار کے اپنے گھروں کو بسائے رکھیں، تو اللہ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اس سے بڑھ کے میں ایک آیت عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، آپ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہم آئیں گے اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں پہ کس طرح گھروں کو جوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اس سے صرف ایک میں آیت اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، کہ ایمان والو بے شک تمہارے ازواج کے اندر میاں بیوی دونوں آتے ہیں، تمہارے خاوند یا بیوی دونوں کے اندر یا تمہاری اولاد کے اندر تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، جو تمہارے دین کے، تمہارے مال کے دشمن ہوں، یا جو تمہارے ساتھ مخلص نہ ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عدو لکم کہہ کے، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ پھر بھی اگر تم معاف کر دو گے، تم صلح کر لو گے، تم ان کی جو زیادتیاں ان سے درگزر کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، یاد رکھنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی روش کو تبدیل کیا ہے۔ ایک روش تو یہ ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، یہ ایک الگ انداز ہے، لیکن یہ ایک عجیب انداز ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم، بالکل ہو سکتا ہے تمہارے دشمن ہیں ان میں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تعفوا وتصفحوا، کیونکہ یعنی غلط فہمیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ پہ کر دیا نا، کہ تمہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود۔ ایک کال ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کون اور کہاں سے؟ میں کھانے وال سے گل حمید بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ جی میں پروگرام بہت پسند ہے، میں کھلانے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بھائی جان انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا ایک الگ سے پروگرام ہوگا، ابھی ہمارا آج کا موضوع پھر اس وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے گا، تو انشاءاللہ جب اس موضوع پہ بات کریں گے تو آپ کی بات کا جواب اس وقت ضرور دیں گے۔ آج ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور انہی سوالات پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ جی، بات جاری رکھیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو، اس خاندان کو جوڑنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ ایک بنیادی درسگاہ ہے، یہ وہ بنیادی ادارہ ہے جہاں ذمہ داری ہے کہ یہاں سے با کردار، با اعتماد، با علم، صحیح اور برے میں تمیز کرنے والی ایک نسل جو ہے وہ معاشرے کو ملے، جو معاشرے کی اصلاح کا اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کا بیڑا اٹھائے۔ تو یہ جو ایک اکائی ہے گھرانے کی، اسی سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے مل کے ملک، سلطنت، پوری امت بنتی ہے۔ تو یہ اتنی اہم ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شیطان کے نزدیک، مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اس کو، کہ شیطان کا تخت جو ہوتا ہے وہ اپنا ڈیرا جو ہے وہ پانیوں کے اوپر لگاتا ہے، اور وہ روزانہ کے حساب سے اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو کوئی یہ شیطان آ کے کہتا ہے جی میں نے فلاں گناہ کرایا، میں نے چوری کرائی، میں نے فلاں کبیرہ گناہ کرایا، میں نے شراب پلوائی، میں نے یہ کروایا، وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک آتا ہے پھٹیچر سا شیطان، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، اور ان کے گھر ان کے پیچھے اس وقت تک پڑا رہا جب تک کہ ان کے گھر کا جو سکون ہے وہ برباد نہ ہو۔ جی امی بیوی کو آپس میں لڑا دیا، ان کا خاندان کا جو ایک تعلق ہے اس کو ختم کیا، تو وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ تو نے اصل کام کیا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اس پہ اتنا خوش ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے رکھنے میں اتنے زیادہ آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی زیادہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسی سے ہمارا معاشرہ بنتا ہے، یہی وہ بنیادی اکائی ہے کہ اسی کی یہ برقرار رہے گا تو بچوں کا مستقبل محفوظ ہے، ان کے حقوق، ان کو محبت اور توجہ ملے گی، ان کی تربیت ہو پائے گی،
عورت اپنی اس کی عفت اور اس کا جو ایک عزت ہے معاشرے میں وہ محفوظ یہاں رہے گی. میں بات کاٹ کے ایک بہت ضروری اور اہم بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج دنیا بھر میں یوم خواتین منایا جا رہا ہے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک الگ الگ کنسپٹ پایا جاتا ہے. مشرق کے ہاں الگ کنسپٹ پایا جاتا ہے, مغرب کے ہاں الگ کنسپٹ پایا جاتا ہے, اور پھر میڈیا نے چونکہ خواتین کو ایک بازار کی شے بنا کر رکھ دیا ہے تو ہر ایک کے ہاں اپنے اپنے انداز ہیں اور اپنے اپنے حقوق کا ایک الگ انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے. مغرب چاہتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ آزاد ہو جائیں اور مادر پدر آزاد ہو جائیں, جبکہ اسلام کی اس بارے میں بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں. تو آپ تو جتنی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں قرآن حدیث یہ تو پروٹیکشن خاتون کو دے رہا ہے. بالکل. تو کیا وہ لوگ خواتین ڈے منا سکتے ہیں جن لوگوں کی خواتین کا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہیں, کہاں جاتی ہیں, جن کی خواتین کلبوں میں ناچنے کے لیے جاتی ہیں, جن کی خواتین یعنی ایک پورا ایک انڈسٹری بن گئی ہے ایک بے حیائی کی, فحاشی کی. تو اسلام خواتین کو بہت زیادہ پروٹیکشن نہیں دے رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں اقرار بھائی بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بنانے والی ذات ہے. جی. وہ خواتین کی جو ایموشنل, فزیکل, اسپرچول ہر طرح کی جو اس کی ایبلٹیز ہیں, اس کی جو صلاحیت ہے اس سے خوب واقف ہے. بے شک. وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے اور کس کام کے لیے بنایا ہے اور کیا صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے یہاں اصل میں مغرب کے اندر جو خواتین کو بہت زیادہ آزادی کا نعرہ لگا کے ان کو بہت زیادہ جو معاشرے کے اندر لایا جاتا ہے اور دھکیلا جاتا ہے اور ان کے ذمہ بہت زیادہ کام لگا دیے جاتے ہیں اور ان کو ایک ارننگ جو ہے ممبر آف دا فیملی ہونا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے وہاں پہ. اس کی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں, وہاں کا جو نظام ہے وہ اپنے ٹیکس پیئرز کو بڑھانا چاہتا ہے, وہ اپنی آمدنی کو بڑھانا چاہتا ہے. اور وہ دوسرا, اب دیکھیں ایک شاعر ہے جان ایلیا, وہ مذہبی طور پہ کوئی اتنے بہت زیادہ دیندار نہیں تھے, اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک مشاہدہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کی آزادی کی بات کرنے والے عورت کو آزاد نہیں کرنا چاہتے بلکہ عورت تک رسائی کی آزادی چاہتے ہیں. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جتنا خواتین کی ایک جسمانی ان کی کچھ ضرورتیں ہیں, کچھ ان کے اندر خصائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گھر کو چلانے, گھر کی ملکہ بنایا ہے, بچوں کی تربیت کرنے والا بنایا ہے. بچوں کو جب ماں توجہ نہیں دے گی, بچوں کی تربیت نہیں کرے گی. میں نے میرا مشاہدہ ہے, آپ نے بھی اس بات کو دیکھا ہوگا, جائزہ لیا ہوگا کہ میں نے آج تک جتنے اولیاء کے بارے میں پڑھا ہے, جتنے بڑے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے, ان سب کے پیچھے ان کی نیک ماؤں کا کردار ہے. بالکل ماؤں کی تربیت کے بغیر ایک باکردار اور باعمل. میں آپ کو جو اصل جس بات کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے کہ عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے, ماں کا کیا مقام ہے, بیوی کا کیا مقام ہے, بیٹی کا کیا مقام ہے, یہ ساری چیزیں ایک الگ. یعنی ایک عورت ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے ایک دوسرے گھر میں جاتی ہے اور گھر میں جانے کے بعد اس نے ایک زوجہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے. زوجہ کی حیثیت اختیار کرنے کے بعد اب قرآن اور حدیث ایک خاوند کو کتنا پابند کر رہے ہیں. یعنی آپ نے کئی آیات آپ نے کوٹ کی ہیں قرآن مجید کے اندر, حدیث کے اندر, اور ضروری نہیں کہ میرا اور آپ کا مطالعہ ساری آیات یا ساری احادیث کے اوپر محیط ہو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات, بہت ساری احادیث ایسی ہوں گی کہ جس میں ایک خاتون ہے وہ خاوند کے گھر چلی گئی. اب اس خاوند کے گھر میں رہتے ہوئے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے قرآن مجید کیا کیا انداز اپنا رہا ہے. کہیں قرآن مجید کس انداز میں وعاشروہن بالمعروف کہہ کے, کہیں قرآن فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنے حجۃ الوداع کے خطبے پہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. دیکھیں قرآن پاک میں جہاں حقوق کی بات ہوئی ہے نا, زوجین کے حقوق کی بات ہوئی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک اسلوب ہے. تقدیم و تاخیر سے بھی علماء بہت سارے مسائل استنباط کرتے ہیں ان کا. اللہ تعالیٰ نے پہلے خواتین کے حقوق کا ذکر فرمایا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ ان کے لیے وہی سارے حقوق ہیں جو ان کے اوپر فرائض ہیں. ان کو حق کے درجے میں کم نہ سمجھو. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مرد کو ایک درجہ اس لیے زیادہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ کفیل ہے گھر کا, وہ گھر کا سربراہ ہے, اس کا ایک پوزیشن اس طرح کی ہے. ورنہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں, بیویوں کے حقوق کے بارے میں جتنی تفصیل آئی ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور ان کے حقوق کو محفوظ کرنے میں اور ان کے تفصیلات ہیں یعنی عجیب. اللہ تعالیٰ, آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عرب میں اس سے پہلے تو انلمیٹڈ یعنی تعدد ازواج کی کوئی وہ نہیں تھی, پولیگیمی جو تھی اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اس کو محدود کیا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً,
کہ تمہارے لیے 4 تک نکاح جائز ہیں، لیکن اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی. بالکل ایسے بالکل ایسے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسئلہ اس کو کیا ہوتا تھا کہ یتیم جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو ان کے رشتہ دار کم مہر دے کے ان سے شادی کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچیوں کے حقوق کے لیے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یتیم بچیوں کا پورا مہر ادا نہیں کرتے یا پورا نہیں ادا کر سکتے تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے تم شادی نہ کرو، ان سے اور لوگ شادی کریں گے جو ان کا پورا مہر دیں گے، تم اس کے علاوہ عورتوں کو ڈھونڈو. تو یہ اتنا مائنیوٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کا خیال کیا ہے. اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ یعنی مہر کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ایک نکاح ہوتا ہے اور رخصتی کے بغیر جو ہے نوبت آ جاتی ہے طلاق کی، تب بھی نصف مہر دو گے، اور رخصتی ہو جاتی ہے تب بھی پورا مہر دو گے. اور وَإِذَا آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر ان کو خزانہ بھی دے دیا ہے سونے چاندی کا، نکاح کو ختم ہو کر خدا نخواستہ کرنا پڑا ہے تو ان سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں. پھر ان کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم جو ہے اور نکاح کو جوڑے رکھنے کے حوالے سے ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نکاح یقیناً 2 خاندانوں کا آپس میں ملاپ اسی کو نکاح کہا جاتا ہے، 2 خاندان آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن اس کے قائم رہنے میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا فوائد ہیں انسان کے اپنے ذاتی، خاندانی، معاشرتی کیا فوائد ہیں؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جی انسان کی زندگی کا سکون. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نکاح کو اپنی نشانی قرار دیا ہے وہاں پہ اسی وقت فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ جو بنایا ہے، تمہیں جوڑے بنائے ہیں، اس میں تمہارے لیے سکون ہے. تو انسان کی جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے اور اس کی جو جسمانی ضروریات ہوں یا اس کی روحانی یا اس کی جو ایموشنل ضروریات ہیں، اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسے ساتھی کا ہونا جس سے وہ دکھ درد بانٹ سکے، جس سے وہ اپنی جو دل کی باتیں ہیں وہ کر سکے، اور جو اپنے جو اس کے تحفظات ہیں، جو اس کی آگے فیوچر کی پلاننگ ہے، وہ ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکے. اس کو ایک دونوں مرد کو بھی عورت کو بھی ایک ایسا کندھا چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ جس کے سہارے جس کے ساتھ وہ اپنا زندگی کو پرسکون بنا سکے. ان کو بھی اپنی یعنی ایک تو ہے قلبی طور پہ، ایموشنلی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور دماغی سکون کے لیے، ذہنی سکون کے لیے. اسی طرح جسمانی طور پہ بھی زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس رشتے کے بغیر یا اس بندھن میں بندھے بغیر انسان معاشرے کے اندر ساری زندگی نہیں سروائیو کر سکتا. جسمانی ضروریات بھی ہیں اور ایموشنل ضروریات بھی ہیں. پھر اس کے بعد ایک بیٹی ایک بہن جب کسی شادی ہو کے وہ کسی گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے گھر آتی ہے. اب شرعاً آپ کو یہ پتہ ہوگا ماشاءاللہ، آپ یہ جانتے ہیں کہ اب یہ بچی جب اپنے گھر جاتی ہے، جیسے ہم میکا بولتے ہیں، وہاں جا کے وہ قصر نماز پڑھتی ہے اگر اس کی میعاد جو ہے وہاں پہ کم ہے، تو اب اس کا گھر یہ بن گیا ہے. تو یہ اگر خدا نخواستہ یہ جو گھر ہے، یہ جو یونٹ ہے، یہ اگر برقرار نہیں رہے گا تو وہ در بدر ہو جائے گی. وہ ہمارا معاشرہ یہ اس بات کا ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ساری زندگی بھائیوں کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، والدین ساری زندگی بچیوں کو نہیں رکھ سکتے. تو یہ اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے. جی بالکل. جی معذرت آپ کی بات کریں. نہیں کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. شاید کال کری. جی بات جی آپ جاری رکھیں. تو اسی طرح بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تو بہت زیادہ اس سے متعلق ہے. جی. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے اس رشتے کو جوڑے رکھنے کا. جی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کہ طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ خود سے اپنے معاملے نہیں سلجھا پا رہے، اب ان کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے، اب ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، تو دونوں خاندانوں میں سے کل یہ معاملات جدائی کی طرف جا سکتے ہیں. تو دونوں خاندانوں کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے ثالث مقرر کرو، ایک لڑکے کی طرف سے حکم مقرر کرو، جو بیٹھ کے دونوں کی بات کو سن کے ان کے مسائل کو سمجھ کے اس کے بعد حل تلاش کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی گارنٹی بھی ساتھ دے رہے ہیں. سبحان اللہ، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. کہ اگر یہ دونوں نیک نیت ہوں گے اور چاہیں گے گھر بسانا تو اللہ یقیناً ان کے درمیان توفیق دے دے گا ان کو آپس میں دوبارہ محبت کو برقرار رکھنے کی اور اپنے معاملات کو. اس میں اس آیت کے اندر نا بہت ساری چیزیں ہیں جن کو نوٹ کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جب تک یہ خود
اپنے معاملات کو سلجھانے کے قابل تھے, کسی کی دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی. جی. جب یہ معاملہ اس حد سے بڑا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گھر والوں سے ایک ایک حکم لانے کا کہا ہے, کسی ایک کو حکم مقرر نہیں کیا. یہ نہیں کہ سسرال والا کوئی فیصلہ کر دے گا یا وہ کوئی لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکوں والوں کی طرف سے کوئی ایک بندہ فیصلہ کر دے گا, ایسا نہیں ہوگا. دونوں کی طرف سے کوئی ایک جیسے قاری کا بندہ بیٹھے گا, سمجھدار بندہ بیٹھے گا اور دونوں کی بات سن کے, تاکہ خاندان جڑے رہیں, بڑوں کی سرپرستی رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دونوں کی نیتیں صاف ہوں گی تو میں تم دونوں کے درمیان صلح کروا دوں گا, تم دونوں کے دلوں میں واپس محبت ڈال دوں گا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کوشن بھی دے رہے ہیں, خبردار بھی کر رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیما خبیرا. یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے, اور خبردار ہے کہ تم لوگ تمہاری نیتیں کیا ہیں, تم کتنی کوشش کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو. اسی طرح پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے ازدواجی زندگی کے اندر جہاں پہ خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ان کا وہ عمر نہیں رہتی, وہ ان کا حسن نہیں رہتا. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے تعلیم دے رہے ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. کہ اگر کوئی اب خوف کرتی ہے عورت کہ اب یہ خاوند مجھے لفٹ نہیں کرا رہا, اب میرے ساتھ تر شروع ہو گیا ہے, اور یا میرے سے اعراض کر رہا ہے, یا میری طرف اس کی اب توجہ نہیں رہی, میں اس کے لیے اب وہ اس طرح اٹریکٹیو نہیں رہی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ان کو چاہیے کہ کسی بات پہ صلح کر لیں. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صلح کرنا ہی خیر ہے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. یعنی کتنا, اور پھر اس کے بعد یہ یہاں تک بھی کافی نہیں. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلح کرو, پھر کہا کہ اسی میں خیر ہے, پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی خاص طور پہ مرد کو, کیونکہ اب وہ عورت بیچاری اس عمر کے اس حصے میں ہے کہ شاید اس کے اندر وہ کشش نہ ہو, اس کا وہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اور تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے, یہ بخل سے باز آ جاؤ, یہ جو مطلب کنجوسی ہے تمہارے اندر کہ اب تم اس لیے خرچ نہیں کرتے ہو کہ اب تمہیں وہ خوبصورت اچھی نہیں لگتی یا تمہارے لیے محبوب نہیں رہی, تو اس سے بچو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسری ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ دوسری شادی انسان اسی لیے کرتا ہے کہ اسے دوسری عورت پسند آتی ہے اور پہلی کے مقابلے میں زیادہ پسند ہوتی ہے, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ تنبیہ کریں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. کہ تم اپنا قلبی ملان جو ہے اس کو متوازن نہیں رکھ سکتے دونوں کے درمیان. تم دوسری شادی کو اسی لیے کر رہے ہو کہ تمہیں دوسری زیادہ پسند ہے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. تو ایک کی طرف اتنا نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیچاری کالمعلقہ لٹکی ہوئی رہ جائے, یعنی صرف اس کا ایک تمہارے سے نکاح کا بندھن رہ جائے اور باقی بیچاری کا نہ کوئی یعنی ایموشنلی اور ہر لحاظ سے وہ بیچاری جو ہے اپنے آپ کو محروم سمجھنا شروع کر دے. تو ہر ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں اور اصلاح کی طرف لا رہے ہیں, گھر بسانے کی طرف لا رہے ہیں, دل جوئی کی طرف لا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر بالفرض موافقت نہیں ہو پاتی, کوئی صورت نہیں نکلتی, کمپیٹیبل بالکل نہیں ہے اور اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام اور طریقہ بتایا ہے طلاق کا, اور اس کے پورے قواعد ہیں, اصول ہیں, حدود ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر جو طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریم, یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا موقع دیا ہے, تیسری دفعہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب رجوع کیوں نہیں ہو سکتا. اس کی ایک پوری حکمت ہے اس کے پیچھے, اور وہ پورا ایک نظام ہے, تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اس طرف اگر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بالکل اس میں پوری بحث کریں گے. تو ہم یہ تو گفتگو کر رہے تھے کہ اس میں معاشی اور معاشرتی طور پہ ہمارے اس میں فوائد کیا ہیں اس رشتے کے جڑے رہنے میں, اور اگر خدا نخواستہ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے تو بہت سارے نقصانات ہیں. اس کے تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات بعد میں کریں گے. پہلے ہمارے ساتھ مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب کراچی سے موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اسی موضوع کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی صاحب, نکاح ایک مضبوط بندھن ہے اور اسے قرآن مجید نے میثاقاً غلیظہ کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے. نکاح کے اس مضبوط بندھن کا قائم رہنا, اس میں قرآن و سنت کی حکمت کیا ہے, اور خدا نخواستہ اگر یہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے معاشرتی کیا نقصانات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے قائم رہنے میں اس سے کیا فوائد ہیں, حکمتیں قرآن اور شریعت کیوں چاہتی ہے کہ یہ بندھن بندھا رہے. تو شادی کا بندھن ہر انسان کی فطری ضرورت ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو اگر وہ فطری ضرورت شرعی طریقے سے, جو کہ
اخلاقی طریقہ ہے اس سے پوری ہوگی تو معاشرہ اخلاقیات کے دائرے میں رہے گا. اور اگر یہ بندھن خدا کا راستہ ٹوٹا، کے بندھن سے نکلنے والا انسان جو ایک مرتبہ نکاح کر بھی چکا ہے تو ظاہر ہے وہ کہاں جائے گا، وہ اسی دائرے میں آئے گا، پورے معاشرے پہ اس کا اثر پڑے گا. جی مفتی صاحب، ضروری بات ہے کہ اگر یہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے پورے معاشرے کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل پورے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کے زیادہ سے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ہم نے روگردانی کی ہے. جی نکاح کا مطلب ہے کہ جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے ہر محرم سے غیر محرم سے آپ کا پردہ ہے. جی تو اب وہ پردہ ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک مرتبہ آپ ایک نظر لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں. جی اور عموماً ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا تھا کہ گھر والے دیکھ آتے تھے، وہ بتا دیتے تھے، کافی ہو جاتا تھا. اب یہاں پر پہلے تو منگنی ہوتی ہے، یہ رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیلی فون پہ باتیں ہوتی ہیں. اب یہ واٹس ایپ آ گئی، لائیو کالز آ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ گئے کہ لڑکا اور لڑکی کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو جان لیں. وہ ہوٹلنگ سارا دن کی رپورٹیں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں. منگنی کو تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے بنے نکاح ہو گیا، اور پھر وہ سارا دن ایک دوسرے سے میسیجنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جو نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو ایکسپلور کرتے ہیں، جانتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے ان میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں. جی اور کچھ وقت گزرتا ہے کہ زندگی میں جب تک بچے آتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے قلبی طور پہ، ذہنی طور پہ بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں، محبت کے پاکیزہ رشتے میں بندھ چکے ہوتے ہیں، جو سب سے بہترین محبت ہے. جیسے نبی نے بھی فرمایا کہ سب سے بہترین رشتہ یہ والا ہے، ایک مرد اور عورت کا، میاں بیوی. جی اب یہاں پر یہ سب تو تجسس کچھ باقی ہی نہیں رہتا، باندھنے والی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی. وہ واٹس ایپ پہ اور جناب اس ایپ پہ اور اس ایپ پہ اور میسیجز پہ اور فون پہ اور لمبی لمبی کالز پہ رات کو وہ لڑائی جھگڑے بھی ہو چکے ہیں. اب ان کو سب پتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکثر اوقات وہ اخلاقیات کی حد بھان جاتے ہیں. ان دونوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہماری تو شادی ہونی ہے. وہ اس سے پہلے جہاں کہیں مل رہے ہوتے ہیں تو لڑکے آج کل فلمیں دیکھ کے اور اس طرح کے حالات میں وہ تو ویسے ہی بے صبر ہیں، اور ان کو تو پتا ہے ہماری شادی ہونی ہے. تو وہ اکثر اوقات بہت تھوڑے کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جہاں آپ شیطانی عمل پہ چڑھتے ہیں شیطان اپنا کام دکھاتا ہے، وہ ساری حدود پار ہو جاتی ہیں. تو کچھ بچ نکاح کے بعد اگر کچھ اب بچتی ہے نا تو بس وہ لڑائی جھگڑے اور پھڈے بچتے ہیں. پھر اس کے ساتھ دوسری چیز دیکھیں، یہاں پر جتنے حضرات آپ کے پروگرام میں پہلے آئے ہیں اب آئیں گے تو ہر ایک اپنا نقطۂ نظر دے گا اور ان سب کے نقطۂ نظر بالکل درست ہیں. میں ایک نئی مطلب بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کی طرف ذرا غور کریں جو میں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ بیاہ کے موقع پر جو رسوم و رواج ہیں، جو فضول خرچی ہے، جو بے پردگی ہے، جو موویاں ہیں، جو ڈانس ہیں، جو باجے گاجے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے اتنے حکم ٹوٹتے ہیں کہ نحوست آ جاتی ہے. بے شک بے شک. اس دن ایک بندھن بندھا ہے جس میں پورے دو خاندانوں نے مل کر اجتماعی طور پہ، ایک تو وہ گناہ ہے جو انسان انفرادی کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے، پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو بدترین گناہ ہے اس کا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا، اور سب سے بڑا گناہ کہ اجتماعی طور پہ لوگ گناہ کریں، دریدہ دہنی کے ساتھ، بد باطنی کے ساتھ، ایک دوسرے کے سامنے علل اعلان بے ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، گانے ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، نمائش ہو رہی ہے، پیسے اٹھائے جا رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے، نحوست چھا جاتی ہے. اس نحوست میں کیا بچے گا یہ رشتہ؟ بے شک ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ دو باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں لڑکیوں کو عصری تعلیم دلائی جاتی ہے، لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اس بچی کو قرآن تفسیر سے پڑھا دیں، یا کم از کم ہم اسے سورہ نساء پڑھا دیں.
ہم جو مسائل والی صورتیں وہ پڑھا دیں. ہم کم از کم حدیث کی ایک کتاب, چاہے وہ ریاض الصالحین ہو یا زاد الطالبین ہو یا پھر اربعین نوویہ ہو, ہم اسے وہ احادیث یاد کرا دیں جو اسے بتلائیں. جی خدمت اور گھر والوں کی خدمت یہ جنت کی ضمانت ہے. جی ہاں نماز کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال اور بستر کی حفاظت کرے, اس کا شوہر اس سے خوش ہو, کہا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ ساری باتیں ہم اسے سکھائیں گے تو وہ اس میڈیا کی یلغار سے بچے گی, جو میڈیا اسے یہ بتا رہا ہے کہ تم نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے, تمہاری تو زندگی ضائع ہو گئی. یہ وہ باتیں جو ہر ایک کو پتہ ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اعلیٰ اصلی تعلیم یافتہ ہونا اور روزانہ ذہن کو خراب کرنے والے ڈرامے دیکھنا, روزانہ ذہن کو خراب کرنے والے تخریبی مضامین پڑھنا اور ورکشاپس اور سیمینار کی رپورٹیں پڑھنا یا ان کو اٹینڈ کرنا, جو آخر کار اس نتیجے پر منتج ہوتا ہے کہ جب ایک گریجویشن یا ماسٹرز کی ہوئی, MBBS کی ہوئی یا کوئی اور ڈگری کی حامل لڑکی گھر میں وہ اپنے بچوں کو دھو رہی ہوتی ہے, ان کے ڈال رہی ہوتی ہے, روٹی پکا رہی ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے میری اس تعلیم کا کیا فائدہ, یہی کرنا تھا مجھے, تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. بالکل اس کو سہیلیاں کہہ رہی ہوتی ہیں. اب بچوں کے بگڑتا ہے تو لڑکیاں اس کو کہتی یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا, جی ہاں تم تو ایسی نہیں تھی, تم تو پارٹیز کی جان تھی یا تم تو دوستوں کی جان تھی. اس لڑکی کو اپنے نکاح پہ افسوس ہونے لگتا ہے, اس کو اپنا نکاح قید لگنے لگتا ہے, اس کو اپنا شوہر وہ جلاد لگنے لگتا ہے, اسے لگتا ہے وہ مفت کی بیگار میں پھنس گئی ہے. جی تو بس وہ پھر توڑتی ہے ان بندوں کو. اور یہ پورا کا پورا ہمارے چاروں طرف جو دجالی میڈیا ہے یہ کیا چاہتا ہے, یہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہماری عورت کو مادر پدر آزاد کرتے ہیں, توڑ دیں, ہمارے نکاحوں کو بندھن کو توڑ دیں. یہ چاہتے ہیں کلبز آباد ہو جائے اور گھر غیر آباد اور ویران ہو جائے. تو یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے, ہم چاروں طرف سے یلغار میں ہیں, ہم ایک غزو فکری میں ہیں, ہم جنگ میں ہیں, ہم پر پوری ایک فکری جنگ مسلط کر دی گئی ہے. ہمیں اس جنگ کے دوران مطلب ایک مناسب اور بچیوں کو دلانی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی دین جی کرنی ہے کہ وہ بچیاں مطلب آپ کسی بھی فیلڈ میں بھیجتے تو اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. بچی کو لامحالہ میں نے بیوی بنا کے بھیجنا ہے کسی کے گھر, تو ایک ماں کا اور باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس لحاظ سے بھی اس کی تربیت کر کے بھیجے نا. بے شک. مفتی صاحب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, صرف 1 منٹ کا پیغام آپ کا ایک نئے دلہا اور ایک نئے دلہن کے لیے کہ ان کی زندگی کامیاب گزرے اور خدا نخواستہ نوبت طلاق تک نہ جائے, صرف 1 منٹ میں کیا پیغام دیں گے؟ دونوں اپنی نظروں کی حفاظت کریں, دونوں ایک دوسرے سے وفادار ہوں, اور یہ دونوں چیزیں اس وقت تک ممکن نہیں ہیں جب تک کہ دولہا کے لیے پیارے نبی اور صحابہ دلہن کے لیے صحابیات, ازواج مطہرات اور اہل بیت آئیڈیل نہ ہو. تو ہر ایک ان کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے اس کے حساب سے کرنا شروع کر دے تو خدا کی قسم زندگی جنت ہو جائے گی, جنت. حقیقی مزہ آنے لگے گا. کائنات میں رشتہ کوئی نہیں, ماں بننے سے بڑا احساس کوئی نہیں, شوہر کی خدمت سے بڑا فخر کوئی نہیں, اور اپنے پورے سسرال کو ساتھ لے کر چلنے سے بڑی کائنات میں کوئی سربلندی نہیں ہے. لیکن یہ تب ہے جب دل سے کی جا رہی ہے اور شریعت کے مطابق کی جا رہی ہو, پھر اس کا مزہ آئے گا. نور اتارتے. بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت مختصر وقت میں آپ نے بہت جامع گفتگو کی ہے, اور اللہ کرے کہ ہماری اس گفتگو کا فائدہ ہمارے معاشرے کو بھی ہو. مفتی صاحب کی بڑی جاندار گفتگو تھی, اور مفتی صاحب نے بڑے اہم مسائل کی طرف توجہ دی ہے, خصوصاً آخری جو 1 منٹ کا مفتی صاحب کا پیغام ہے, میرے خیال میں ہمارے شاید 1 گھنٹے کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ نچوڑ اسے کہا جائے تو جی جی ماشاء جی اللہ انہیں جزائے خیر دے. جزاک اللہ. ہماری بات اس کے معاشرتی نقصانات پہ چل رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ یہ بندھن قائم نہیں رہتا ہے تو اس کے معاشرتی نقصانات کیا ہوں گی؟ بالکل, اس سے پہلے بھی اس پہ اقرار بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ یہ معاشرے کے لیے یہ موت ہے. یہ جو ایک ہے نا اس خاندان کا نہ بچنا, یہ بہت ساری زندگیوں کے لیے, یعنی بچوں کو یہ بالکل ڈپریس کر دیتا ہے, ان کی تربیت ختم ہو جاتی ہے, ان کی بالکل ان کا جو ایک تعلیمی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یا ان کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے, ان کا جو ایک ماحول انہیں ملا ہوتا ہے والدین کا, اور ایک گھر کا جو ان کا احساس مل رہا ہوتا ہے, وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے.
اور وہ بچے محروم رہ جاتے ہیں. پھر یہی بچے جو ہیں کبھی نشے کی طرف لگتے ہیں, کبھی جو ہے نفسیاتی مریض بنتے ہیں, کبھی جو ہے بد اخلاق بن کے معاشرے میں اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں, یا ان کی وجہ سے پھر بدزنیاں بدگمانیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں, شک و شبہ ان کی فطرت میں آ جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے نفسیاتی مسائل ہیں, بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں, سماجی مسائل ہیں جو وجہ بنتے ہیں. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, جیسے مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی کہ ہم لوگ کیوں آج یہ جو ہمیں دیکھیں, ہم لوگ پابند نہیں ہیں اس بات کے کہ جو بھی ہمارے دماغ میں, جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا اس کو ہم نے قبول کرنا ہے. جی. آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے, مجھے یاد ہے کہ ٹی وی محدود سا ہوتا تھا, گھر میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا, اور معلومات تک رسائی اتنی نہیں ہوتی تھی, نہ بچوں کی نہ بچیوں کی, اور گناہ کرنا یا بدنظری خاص طور پہ بہت مشکل ہوتا تھا, اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. اب جس زمانے میں ہم آ گئے ہیں, اس زمانے کی ضروریات اور تقاضے ایسے اتنے گمبھیر ہو گئے, اس طرح ہم جکڑے گئے ہیں اس کے اندر کہ اس وقت بہت زیادہ اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. جی ہاں, بے شک. اب مواقع اتنے عام ہو چکے ہیں اور اتنے اسہل ہو چکے ہیں کہ اب وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے جو خود گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے, جس کو اخلاقی طور پہ اور مذہبی طور پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے 10-20 سال پہلے گناہوں کے اسباب موجود نہیں تھے, اتنے آسان نہیں تھے, یعنی گناہ تک پہنچنا مشکل تھا, گناہ کرنا مشکل تھا. لیکن آج تو گناہ کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے, یعنی خفیہ روابط کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یا کوئی پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا اگر کسی نے فلم دیکھنی ہوتی تھی تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے چھپ کے جاتا تھا, بڑے بہن بھائیوں سے چھپ کے جاتا تھا, اساتذہ سے چھپ کے جاتا تھا, اور سنیما کے ٹکٹ گھر کے سامنے لائن لگا کر جب کھڑے ہوتے تو آگے پیچھے دیکھتا رہتا, کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے. مگر میرے خیال میں آج کل تو ضرورت ہی نہیں, ہر فرد کے پاس سنیما خود اپنی جیب میں موجود ہے. اقرار بھائی, وہ معاشرتی زوال, جی یہ ہوتا ہے نا کہ علامہ اقبال کا پیارا شعر ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ایک اگر کال لے لیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب کون اور کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں. جی جی حاجی اصغر صاحب, کیا حال ہے آپ کا, خیریت سے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اللہ کا بڑا احسان ہے, شکر ہے میرے مالک کا. سر فرمائیں آج کے پروگرام کے حوالے سے مختصر پیغام اپنا. سر یہ میں کہنا یہ چاہوں گا, جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے, ایک تو پہلا نکاح, جی جو نکاح ہے وہ تو ایک اللہ کی رضا ہے, جی, جس کے اندر بہن بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سسرال بھی ہے, یعنی سارے لوگ مل بیٹھ کے اس نکاح کو یعنی ایک طریقے سے انجام دیتے ہیں. جی جی, اور اس کے اندر جو بیماری ہے, ایک جب نکاح تو ایک اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اور دوسرا یہ جو گانے بجانے ہوتے ہیں, مہندی کی رسم ہوتی ہے, گانے بجانے ہوتے ہیں, اور شریف جو عزت دار ہیں, ایک تو یعنی کنجر لوگ ہیں جو اپنے یعنی بلاتے ہیں, ان کو تماشا دیکھتے ہیں, ان کو نچاتے ہیں, ان کا مشن ہوتا ہے پیسہ کمانا. اور جو شریف بچی ہیں اور ڈھول پہ ناچ رہی ہوتی ہیں, جو شریف خاندان کی بچیاں ہیں, وہ ڈھول پر ایک راتی ڈھول بجاتا ہے, اس کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں, یہ بھی کوئی یعنی کہ طریقہ کار ہے, یہ بھی کوئی بات ہے, بالکل شرعی طور پہ اس کی گنجائش نہیں ہے. حیائی پھیلائی جا رہی ہے. حاجی صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, انشاءاللہ ہم آپ کی جو گفتگو ہے اس کو اپنے موضوع کا حصہ بناتے ہیں. بہت وقت کم ہے, بہت شکریہ. حاجی اصغر صاحب ہمارے ہر اس میں کال کرتے ہیں, آپ اپنی بات جاری رکھیں. بہت اچھی گفتگو ان کی, انشاءاللہ اگر وقت بچا تو ان کی گفتگو بھی تبصرہ کریں گے. ہمارے کالر باقی ہیں ابھی. معاشرے کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کن کو دیکھیں. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں, تو ان کی تعلیمات اور ان کی زندگیاں دیکھیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ مشقت کرنا, مزدوری کرنا, فاقے کاٹنا جنت میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے قناعت کی ایسی بلند مثالیں دی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک ہلال دیکھتے تھے, دوسرا, تیسرا, یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, وہ کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. حضرت امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چکی پیس پیس کے ان کے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے. حضرت علی نے کہا کچھ غلام آئے ہیں, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہیے کہ ہمیں خادم کے طور پہ دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بدر کے جو صحابی تھے ان کا بندوبست کرنا ہے, ان کے لیے خدام کا. آپ کو میں تسبیح دیتا ہوں, جس کو تسبیح فاطمہ کے طور پہ, کہ آپ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا, اللہ آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا. ان کے یہ معیار تھے, وہ جنت کے سردار تھے. دنیا کیا ہے, وہ جنت ان کے لیے ہیچ ہے. جنت کی سرداری جنت کا شرف ہے کہ جنت کو ان جیسے سردار ملے. اور وہ ان لوگوں کی زندگیاں کیا تھیں, ان لوگوں کا زندگی میں موٹیو کیا تھا, ان لوگوں کے ایمز کیا تھے, ان لوگوں کے ان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ کیا تھا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کی سمجھ دے. ایک میں آیت عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے فرمائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ جن کی ساری کوشش, جن کی ساری زندگی کی تگ و دو, جن کی ساری کی ساری جو ہے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ اس دنیا کو سنوارنے میں لگ رہی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ٹھیک جا رہے ہیں, وہ بڑا اپنے جو ہے اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کر رہے ہیں, وہ بڑا ایکسل کر رہے ہیں, بڑی ترقی کر رہے ہیں. جن لوگوں کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہاں دیکھیں تو صحیح کہ مغرب میں عورت کا مقام کیا ہے, کیا مقام ہے. وہاں پہ بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے. وہاں پہ عورت کو کا ہر عضو بیچا جاتا ہے, عورت کے جسم کے ذریعے وہ جس مغرب کو ہم کاپی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ کہ ہم نے ہمارے ہاں جو بڑھتے ہوئے طلاق کی شرح ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مغرب کو کاپی کرنا شروع کیا, جبکہ ہمارے پاس عورت کی تمام فطری ضروریات کا خیال رکھنے والا مذہب اسلام موجود ہے, اور فطری ضروریات کا خیال رکھ کے عورت کو پوری پروٹیکشن دینے والا, پورا تحفظ دینے والا, اس کو کامیاب زندگی کے گر سکھانے والا اسلام جب ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم اس اسلام کو جو ہماری سراسر بھلائی ہے, جو سراسر خیر ہے, جو سراسر بھلائی ہے, جو سراسر ہمارے فائدے کی چیز ہے, جب ہم اس کو چھوڑ کے مغرب کی طرف جائیں گے تو یقیناً ہم نقصان میں جائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے محترم جناب طلحہ عتیق صاحب. ہم پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلحہ عتیق صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ شاید کال ڈراپ ہو گئی. بات کرتے دوبارہ ہم سے رابطے کی کوشش کریں گے. کرتا ہوں ایک میں یہاں پہ کچھ چیزیں, چونکہ بہت بڑا موضوع ہے, میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں نا اب یہ ایک ذہن سازی بنائی جا رہی ہے کہ جی یہ جو بڑی بڑی پنشمنٹس ہیں, میس پنشمنٹس, یہ بڑا انسانیت کے خلاف ظلم ہے. دیکھو جی یہ شادی شدہ بندہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو مار رجم کر دیتے ہیں جی, اور ہاتھ چوری پہ کاٹ دیتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ کتنی تعداد ہے جو بچوں کو ابارٹ کراتی ہیں عورتیں, جی بچوں کو, بچہ ضائع اسقاط حمل جو ہے وہاں پہ اتنی کثرت سے ہے, اور اتنے بچے جو ہیں جو ماں کے پیٹوں میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ قتل نہیں ہے, یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے, اس کو عبرت بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی بغیر نکاح کے سب کچھ کر رہی ہیں, اللہ کو پرواہ نہیں ہے. کیوں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ انسان جو ہے یہ اس کے اندر وقار ہو, اس کی آنکھوں میں حیا ہو, اس کا کردار بلند ہو, اس کو اپنا اور اپنے خاندان کا اور اپنی وقار کا اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کا اس کو خیال ہو. تو اس کے لیے ان برائیوں کی روک تھام کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے, بڑی دلچسپ بات ہے آپ کی, جاری رکھیں گے. پہلے ڈاکٹر عتیق صاحب سے بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلحہ صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نکاح ایک مضبوط بندھن ہے, اور اس بندھن میں کہیں نہ کہیں سے کچھ دراڑیں آ جاتی ہیں اور بسا اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے, طلاق کا ایک بہت بڑا رجحان ہے, اس کے کیا بنیادی اسباب اور محرکات ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ مختصر وقت میں بتائیے گا. الرحیم, یہ تو ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان موجودہ دور میں خاندانی نظام کو بری طرح تباہ کر رہا ہے. البتہ معاشرے میں جو طلاق یافتہ جس طرح خواتین کا اضافہ ہو رہا ہے مستقل طور پر, میں اس کے جو محرکات یا اس کے جو اسباب سمجھتا ہوں وہ باہمی, نمبر ایک باہمی غلط فہمی اس کے اندر موجود ہے. نمبر دو سب سے اہم چیز باہمی غلط بیانی اس کے اندر موجود ہیں.
ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں کہ جب کوئی خاندان تشکیل دیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کا جوڑ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جانبین میں سے کوئی ایک یا دونوں طرف سے آج کل خاص طور پر جھوٹ سے، فریب سے کام لیا جاتا ہے. پھر جب وہ معاملات بعد میں کھلتے ہیں، مثال کے طور پر عورت کی عمر کے حوالے سے، شوہر کی تنخواہ کے حوالے سے، شوہر کی تعلیم کے حوالے سے، شوہر کے کام کے حوالے سے، تو جتنے امور ہیں اس میں مکر و فریب سے کام لیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم اسلامی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھتے، جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَصِّرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اس میں حسب کو، نسب کو، تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھو، لیکن دین کو اس کے اندر مقدم رکھو. آج ہم نے دین کو پس پردہ ڈالا اور دنیاوی امور کو، یعنی مال و دولت کو، دنیا کی متاع کو مقدم رکھا. یہی سب سے بڑی اور مین وجہ جو طلاق ہو رہی ہوتی ہے یا طلاق جس وقت ہوتی ہے، اس کے بعد اگر جو مین چیزیں آتی ہیں اس کے اندر سب سے کلیدی کردار جو ہے وہ دوسرے کے مال پر، دوسرے کی جیب پر نظر ہوتا ہے. اور اس کا اگر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، کوئی معاشرے سے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رہے کہ اسلام میں جو ازدواجی زندگی ہے، ازدواجی زندگی کا مقصد، یعنی جو ازدواجی زندگی یعنی اس خاندان کو جو تشکیل دیا جاتا ہے، اس خاندانی نظام اور بقا یعنی اس کا استحصال، یہی اصل ہے، یہی اصل اسلامی معاشرہ ہے. کیونکہ جب خاندان مستحکم ہوگا، معاشرہ، اس کے بعد معاشرہ مستحکم ہوگا، تو اس کے لیے سب سے مین چیز، اہم چیز یہ ہے کہ جو ہم نے دین اور دینداروں سے اور دینی چیزوں سے اور اپنے اصل آئیڈیل سے ہوئے، جس کے بعد ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور ہمیں خاص طور پر میاں کو بیوی اور بیوی کو شوہر کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین کو اگر ہم ایک طریقے سے تقسیم کریں تو دین 25% جا کر حقوق اللہ بچتا ہے اور 75% پیچھے حقوق العباد بچتا ہے. آج اگر ہمارے درمیان کوئی ناچاکیاں یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً مرد یا عورت وہ حقوق اللہ کو تو مقدم رکھتے ہیں لیکن حقوق العباد کو مقدم نہیں رکھتے. یعنی اس کے اندر بیوی کے حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، دونوں کا مل کر بچوں کے حقوق ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر نزاع کی باعث نہیں بنتی، لیکن ان کی وجہ سے پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر لڑائیوں کے بعد وہ آپس کے اندر اس کا نتیجہ طلاق اور اس کی نوبت تک پہنچتا ہے. جی محترم طلحہ عتیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایک نیا دلہا یا ایک نئی دلہن آپ سے کچھ ہدایات لینا چاہیں کہ ہم کامیاب زندگی کیسے گزاریں، تو صرف 1-2 منٹ میں انہیں آپ کیا ہدایات دیں گے؟ ہمارے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے. میں تو یہی ہدایت دوں گا، کیونکہ میں تو اپنی طرف سے تو تب دیتا کہ جب ہمارے پاس کوئی آئیڈیل موجود نہ ہوتا، ہمارے پاس کوئی پس منظر موجود نہ ہوتا، ہمارے پاس کوئی تاریخ موجود نہ ہوتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے جو لوگ عطا کیے اور وہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہے. اب جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو زندگی گزاری وہ ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے. میرا خیال ہے اگر کوئی میاں بیوی صحابہ کی زندگی سے واقف ہو، اپنے اسلاف کی زندگی سے واقف ہو، تو وہاں پر اس قسم کی ناچاکیاں دیکھنے میں نہیں آتی. بے شک خدا نخواستہ اگر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے ایک میاں بیوی کے درمیان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے منفی اثرات خاندان کے اوپر کیا پڑتے ہیں؟ اس کے منفی اثرات خاندان کے اوپر بہت بری طریقے سے پڑتے ہیں. سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ جو دو خاندان ایک محبت، الفت، عقیدت کے ساتھ رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. میاں بیوی کے میاں کے خاندان میں پھر الگ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بیوی کے خاندان میں الگ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف بات یہیں تک نہیں رہتی، یہ صرف خاندان تک نہیں رہتی، کیونکہ دونوں کی زندگیوں کے اندر بھی یہ بہت دور تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پر اگر بیوی کہیں اور طلاق کے بعد کہیں اور شادی کر لیتی ہے، وہاں پر بھی بعض اوقات کو تانے سننے کو ملتے ہیں. شوہر کے ساتھ اگر کسی اور جگہ مسائل ہوتے ہیں تو اس کو بھی یہ تانے سننے کو ملتے ہیں. تو یہ صرف خاندان نہیں بلکہ ان کی اپنی زندگی، ان کے بچوں تک یہ چیزیں چلی جاتی ہیں. اب اگر میاں بیوی میں طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو والدین کی طلاق کی وجہ سے بچوں کا، یہ عمومی بات کر رہا ہوں، عمومی یعنی یہ قاعدہ کلیہ نہیں لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کی طلاق کی وجہ سے بچے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان میں محبت، وفاداری اور اعتماد جیسی قدروں سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے.
تو اس کے بہت دور تک اثرات جاتے ہیں. سب سے پہلے تو 2 خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, اس سے بڑے اور کیا اثرات ہوں گے اس سے. بہت شکریہ طلحہ عتیق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ورنہ ہم آپ سے مزید گفتگو کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. شکریہ. ہم بھی اپنی بات کو سمیٹتے ہیں, ہمارے پاس بھی وقت بہت کم ہے, تو تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں طلاق کے محرکات کا, کہ محرکات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں جو آج معاشرے میں ایک طلاق کی طرف بڑھتا ہوا رجحان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, میں مختصراً کوشش کرتا ہوں کہ جیسے عرض کر دوں. سب سے بڑی وجہ میری نظر میں جو ہے وہ تو بد اخلاقی ہے. جی, کہ ہمیں اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے, ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. جی. دوسری بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ ہمارے اندر اعتماد کی کمی ہے. جی. شادی سے پہلے اگر کچھ عوامل کو دیکھا جائے تو اس کے اندر فورس میرجز جو ہیں وہ کہ زبردستی کی جبری شادیاں جو ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ خاندان والوں کی مداخلت یہ ایک بڑی وجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے بدظن کرے اس پہ اللہ اور اس کی تمام مخلوقات کی لعنت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں, اس طرح قناعت کا نہ ہونا ہے. بیرونی عوامل میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے, جس پہ میں پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں اور باب اختیار سے اگر ان تک ہماری بات پہنچے, کہ جادو قرآن کی روح سے حرام ہے. جادو کرانے والا کافر ہو جاتا ہے. شریعت کے اندر جادو کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ شریعت کا متفقہ علیہ مسئلہ بتا رہا ہوں میں, کوئی فرقے کی کسی ایک مسئلہ کی کسی ایک فقہ کی بات نہیں کر رہا. جادوگر کی سزا موت ہے. جادو ہوتا ہی نہیں ہے جب تک گستاخی نہ کی جائے, جب تک شیطان کی عبادت نہ کی جائے, کفر نہ کی جائے. کرنے کرانے والا کافر ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پڑتی ہے, لوگ بیمار ہوتے ہیں, جانے تک چلی جا سکتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں کیوں ان کے اشتہار اخباروں میں آتے ہیں, کیوں دیواروں کے اوپر ان کے جو ہیں اشتہار اور پینٹنگ لگی ہوتی ہے کہ فلاں باوے سے جو ہے رابطہ کرو, کیوں ان کے آستانے ہر گلی ہر محلے میں کھلے ہوئے ہیں, کیوں ان کے سر قلم نہیں کیے جاتے, کیوں ان لوگوں کی زندگیوں کو اور گھروں کو تباہ کرنے والوں کو نہیں مارا جاتا, ان کو شرعی سزا نہیں دی جاتی, کیوں ان کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ یہ گستاخ بھی ہیں, یہ لوگ معاشرے کے ناسور بھی ہیں, یہ لوگ گھروں کو اجاڑنے والے بھی ہیں, یہ لوگ مشرک بھی ہیں, یہ واجب القتل بھی ہیں شریعت کی روح سے, اور پھر ان کو اتنی کھلی اجازتیں ہیں کہ اخباروں میں ان کے اشتہار لگ رہے ہیں اور دیواروں پہ ان کے فون نمبر عام ہو رہے ہیں, اور جناب یہ پولیس والے ملے ہوں, جو بھی ملا ہو. کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا جب ایک 100% حرام کام ہے, 100% نقصان کا کام ہے, 100% اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. تو ہمارے مسلمان ملک کے اندر 70 سال سے ان کے خلاف کوئی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک میرا سوال بھی ہے اور بہت اپیل ہے کہ کم از کم ان کی خباثوں کو ختم کیا جائے. بہت سارے اور بھی عوامل ہیں, اخلاقیات ہیں, خاندان کے اپنے پہلو ہیں, لوگوں کی دخل اندازیاں ہیں, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اس بارے میں خاص طور پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ وہ ان کا کلا کما کریں, ان کی نحوست سے ہمارے معاشرے کی جان چھڑائیں, کیونکہ کروانے والے بھی کافر ہو رہے ہیں اور یہ خود بھی کافر ہیں اور گستاخیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے ایک وہم بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے. جن پہ نہیں بھی ہوتا جادو وہ بھی اسی چکر میں رہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ جادو, ان کے پاس جو آ گیا اس کو تو یہی کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے اور جادو توڑنا پڑے گا. اس ناسور سے, ان 2 نمبر فراڈیوں سے معاشرے کو پاک کرنا فرض ہے حکمرانوں کے اوپر, ارباب اختیار کے اوپر. میری پرزور ان سے گزارش ہے کہ ان کا مکو ٹھپا جائے. بہت اچھے. محترم عمیر صاحب, میں آپ کو بہت مشکور ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, اور بلکہ آپ اپنے گفتگو کے آخر میں جو درد دل آپ نے بیان کیا اس میں آپ جذباتی بھی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو قبول فرمائے اور اللہ کے لیے کوئی عملی شکل ہمیں اس کی نظر آئے. ناظرین محترم, آج ہماری گفتگو کا عنوان تھا کہ نکاح ایک مضبوط بندھن ہے اور اس کے مقابلے میں آج طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. اس کے کیا اسباب ہیں, کیا محرکات ہیں؟ آپ کے سامنے علماء کرام نے مختلف اسباب محرکات کی نشاندہی کی ہے, اور اس مضبوط بندھن کو بندھے رہنے کی کیا حکمت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں, اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے آج محترم ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے دانشور حضرات نے. انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کو اپنے آئندہ ہفتے والے دن بھی جاری رکھیں گے, اور اسی عنوان پہ ہم آئندہ ہفتے والے دن بھی بات کریں گے کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کے اور کیا اسباب ہیں اور کیا محرکات, اور اس کے حل کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آپ کو لے کر آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے مسائل سے, معاشرتی مسائل سے آگاہ کریں, تو اس کے لیے آپ ہمیں اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کا وزٹ کیجیے, میرا سوال کے عنوان پہ پروگرام میرا فیس بک کا پیج موجود ہے, وہاں پہ آپ اپنی تجاویز ہمیں دے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.